محترم سامعین، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی وجوہات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہمارے وہ نیک اعمال ضائع ہوتے جاتے ہیں، یا اگر ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہوں لیکن ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں، ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرتا رہتا ہے۔ ان چیزوں میں سے، ان کاموں میں سے ایک کام ہے ہماری اولاد کی دین کے مطابق تربیت نہ ہونا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہم میں سے اکثر ساتھی وہ سستی کا شکار ہیں۔ ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نمازی بن جائے، ہماری اولاد نیک بن جائے، ہماری اولاد فرما بردار بن جائے، لیکن اپنی اولاد کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے ہماری محنت کم ہے۔ زیادہ توجہ ہماری نیکیوں کی طرف ہوتی ہے، لیکن اس کا جو مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہماری اولاد گناہوں میں بھی اسی طرح کیا ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی ہے وہ صرف اور صرف امر بالمعروف نہیں ہے، نیکی کا حکم دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا بھی ذمہ داری لگائی ہے کہ جہاں جہاں آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے وہاں آپ نے برائی سے منع بھی کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کئی قومیں صرف اس وجہ سے تباہ ہو گئی کہ انہوں نے نیکی کا حکم تو دیا لیکن برائی سے وہ نہیں روکتے تھے۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنی اولاد کو نیکی کا حکم تو زیادہ دیتے ہیں لیکن گناہ سے روکنے کی، برے کاموں سے روکنے کی جو ہماری ایوریج ہے وہ نیکی کے مقابلے میں کم ہے۔ حالانکہ گناہ سے روکنے کی جو ہماری ایوریج ہے وہ نیکی کا حکم دینے سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ فرائض تو ہماری اولاد نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ اگر وہ سنتیں نہ بھی ادا کرے تو اس میں ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں، ہمارے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن گناہ والے کام ایسے ہیں کہ چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، جتنا حصہ ہماری اولاد کا ہوتا ہے اتنا حصہ ہمارا بھی اس گناہ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو گناہوں سے منع نہیں کیا ہوتا، برائی سے اپنی اولاد کو روکا نہیں ہوتا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ ساتھیوں کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ جو اہم ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں اپنے مومن بندوں کو آگاہ کیا ہے، اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کے نبی ہم اپنے آپ کو تو جہنم سے بچاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو جہنم سے بچا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جیسے تم نیکی کرتے ہو ویسے اپنی اولاد کو بھی نیکی کرنے کا حکم دو، اور جیسے تم گناہوں سے بچتے ہو ویسے اپنی اولاد کو بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین کرو۔ تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا رہے ہو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا رہے ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بندے پر ذمہ داری لگائی ہے۔ اس میں یہ نہ سمجھیں کہ صرف اولاد کی تربیت کی ذمہ داری وہ اس کی ماں کی ہوتی ہے۔ اکثر ساتھی بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہے کیونکہ اس کی ماں ٹھیک نہیں ہے، اس کی ماں نے اس کی تربیت نہیں کی۔ حدیث ساتھیوں یہ مت سمجھیں، اولاد کی تربیت میں جتنا کردار، جتنی محنت ماں کی ہوتی ہے، جتنی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے، اتنی ہی ذمہ داری باپ کی بھی ہوتی ہے۔ اگر اولاد اچھی نہیں ہے، اگر اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں باپ کی بھی کمی ہے محنت کی، ماں کی بھی محنت کی کمی ہے۔ اس میں باپ بھی ذمہ دار ہے، ماں بھی ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے، فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ خاوند ہے، چاہے وہ استاد ہے، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ذمے ایک ذمہ داری لگائی ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور فرمایا تم میں سے ہر بندہ اس سے، اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہاں بھئی آپ کی یہ ذمہ داری لگائی تھی، کیا آپ نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو اس وجہ سے یہ صرف سمجھ لینا کہ تربیت کے حوالے سے کسی ایک فرد کی ذمہ داری ہے، عزیز ساتھیوں کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اولاد کی تربیت میں مین کردار وہ باپ کا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ماں کا کردار ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، باپ کا کردار مین کردار ہوتا ہے، کیونکہ باپ نے جو حکم اپنی بیوی کو دینا ہے وہی حکم آگے ماں نے اپنے بچوں کو دینا ہے۔ جیسی بات، جیسا رویہ، جیسا گفتگو کا طریقہ کار خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رکھتا ہے، وہی طریقہ کار، وہی گفتگو کا انداز، وہی سارا سسٹم آگے اولاد میں آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جاتا ہے، اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اگر اندازہ لگائیں، اگر آپ تجزیہ کریں، آپ گھروں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچے وہی فرما بردار ہوتے ہیں، بچے وہی بڑوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑوں کی عزت کرتے ہیں،
کہ جن کے گھر میں ان کے ماں باپ کا سلوک ٹھیک ہوتا ہے، جن کے گھر میں ان کے ماں باپ کی آپس میں گفتگو ٹھیک ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے کئی علماء یہ بات کہتے ہیں کبھی بھی میاں اور بیوی کو اپنی اولاد کے سامنے لڑنا نہیں چاہیے، میاں اور بیوی کو اپنی اولاد کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ بد زبانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی آپس میں بد زبانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جھڑکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غصے میں گفتگو کرتے ہیں، تو اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ اولاد پر پڑتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہر ایک بندے کو عطا کی ہے، باپ کو بھی دی ہے، ماں کو بھی دی ہے، بھائی کو بھی دی ہے۔